آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارک ہے 215 سے 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم ما وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں۔ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ قل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، ما انفقتم، جو تم بھی خرچ کرو، من خیر، نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین والاقربین، تو ماں باپ اور قریب رشتہ دار، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافر راہ گیر کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ بہ علیم اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، کہ فرض کی گئی، کتبہ میں نے فرض کی گئی، علیکم تم پر، قتال جنگ، جہاد، وہو کرہ اور وہ ناگوار لگتی ہے، تو لکم تمہیں، یہ حالانکہ تمہیں ناگوار لگتی ہوگی قتال جو ہے، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا وہ تمہارے لیے ناپسند ہو ایک چیز، وہو خیر لکم اور اس میں تمہارے لیے بہترائی ہو، وعسیٰ اور ممکن ہے، ان تحبوا شیئا جسے تم پسند کرو کسی ایک چیز کو، وہو شر لکم اور تمہارے لیے بری ثابت ہو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب اس کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ جیسے ینفقون کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم خرچ کریں، کہ یہ آیت عمرو بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی، جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتا دیا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے۔ تو مسئلہ اس آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے۔ ماں باپ کو زکوٰۃ اور صدقات واجبات دینا جائز نہیں، یعنی یہ ہے، یہ ہر نیکی کو عام ہے کہ انفاق ہو یا کچھ اور باقی مصارف بھی اس میں آ گئے۔ اور اب یہ بھی ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کی جو جزا ہے نا وہ میں ہوں، فإن اللہ بہ علیم اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم پر جہاد فرض ہوا جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ جب حکومت ہوتی ہے مملکت جیسے پاکستان کی حکومت ہے، اب اس میں جہاد فوج کرے گی، ہاں ہمارے ملک کی سرحدی حفاظت، تمام عوام کو جہاد اس پہ فرض نہیں ہے جب تک کہ فوج نہ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوج دے دی مملکت اسلامیہ کے لیے، تو اس میں کوئی جہاد پبلک نہیں کر سکتی اپنی طرف سے، کسی طرح سے بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیں فوج ملی ہوئی ہے تو وہ جہاد وہی کرے گی۔ جو کوئی جہادی تنظیم بنے گی وہ ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو مملکت اسلامیہ کی جو فوج ہوتی ہے وہی اس ملک کی حفاظت کرتی ہے، وہی جہاد کرتی ہے، باقی کوئی تنظیم کسی کے اعتبار نہیں ہوتا۔ جب اس کے شرائط پائے جائیں اور اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے، اور اس وقت پھر اجازت ہوتی ہے، عام ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور اس وقت تمام لوگ اس فوج کے حصے دار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے۔ جیسے پچھلے دن اللہ شیشہ پلائی دیوار بن کر سب نے مقابلے کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ ہمیشہ اللہ کامیابی عطا فرماتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔